اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ زائرین محترم، خادم و زائرین سال رضا کربلائی، آج آپ کو بیت امام علی اور ان مقامات کی زیارت کروانے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مقامات جہاں پر میرے مولا امیر المومنین نے زندگی گزاری، میرے مولا امیر المومنین نے عبادت کی، میرے مولا امیر المومنین، میرے مولا امام حسن، امام حسین جوانان جنت کے سرداروں نے جہاں پر زندگی گزاری، جہاں پر ابو الفضل عباس نے زندگی گزاری، جہاں پر انبیاء نے سجدے کیے، جہاں پر اولیاء اللہ نے زندگی گزاری، جہاں پر میرے مولا امیر المومنین رسول خدا کے اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے زندگی گزاری۔ آج بیت امام علی کی زیارت کریں گے، ان مقامات کی زیارت کریں گے کہ جہاں پر مولا حسن مولا حسین رہا کرتے تھے، میرے مولا حسن مولا حسین عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد کوفہ اور کوفہ شہر کی بہت قدیمی تاریخ ہے کہ یہاں پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہاں پر حضرت نوح کی قوم کو طوفان جو جیسے وہ غرق ہوئی تھی، وہ طوفان یہاں سے پھوٹا تھا، یہاں پر حضرت ابراہیم نے عبادت کی، یہاں پر مولا امام زین العابدین امام صادق حضرت خضر حضرت ابراہیم، بہت سارے مقامات اس مسجد کوفہ میں سمائے ہوئے ہیں۔ خادم و زائرین سال رضا کربلائی، آج آپ کو زیارت کروانے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں بیت امام علی، اور اس مسجد کوفہ، اس کوفہ شہر میں بیت امام علی کے ساتھ رسول خدا کے صحابی جناب ہانی بن عروہ، یہاں پر جناب میثم تمار مولا امیر المومنین کے صحابی، اور اس کے ساتھ جناب مختار ثقفی سفیر امام حسین جناب مسلم بن عقیل کے روضہ مبارک بھی موجود ہیں۔ آئیے بیت امام علی کی زیارت کرنے چلتے ہیں، آپ کو بیت امام علی کی زیارت کرواتا ہوں۔ کوفہ شہر کی بڑی قدیمی تاریخ موجود ہے، یہ بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، اور یوں کہوں کہ اس کا ایک کونا کربلا کو لگتا تھا، اور وادی السلام جو کہ قبرستان تھا، نجف جو کہ شہر نہیں تھا، امیر المومنین کے صدقے میں نجف شہر بنا، ادروائز نجف کوئی شہر نہیں ہے۔ کوفہ ہی میں وادی السلام پایا جاتا تھا، اور یوں کہوں کہ نجف بھی کوفہ میں ہی آتا تھا۔ پھر اس کے بعد مسجد کوفہ میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت خضر حضرت ابراہیم جناب نوح اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مولا امیر المومنین نے جب مدینہ سے اپنی دور خلافت میں کوفہ آئے تو میرے مولا امیر المومنین نے کوفہ میں حکومت بھی قائم کی، اور پھر یہیں پر یہ ہے بیت امام علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں جہاں پر مولا امام حسن مولا امام حسین نے زندگی گزاری، ابو الفضل عباس نے زندگی گزاری۔ کوفہ نجف سے کچھ 15 سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ سفیر امام حسین جناب مسلم بن عقیل کا ہے، انہی کے تھوڑا سا پیچھے جناب ہانی بن عروہ کا ہے، اور وہ سامنے آپ کو جو گنبد نظر آ رہا ہے جناب میثم تمار کا روضہ ہے، اور بہت خوبصورت مناظر ہیں بیت امام علی کے، بہت خوبصورت مناظر ہیں مسجد کوفہ کے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن و مومنات کو زیارت نصیب فرمائے۔ میرے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میں اپنی اس سعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام کی زیارت بھی نصیب فرمائی، اور وہاں پر آنا نصیب ہوا جہاں پر جوانان جنت کے سردار نے زندگی گزاری، سرداروں نے زندگی گزاری، امامت کے تاجداروں نے زندگی گزاری، کہ جہاں پر امیر المومنین نے زندگی گزاری، جہاں پر بی بی آقازادی سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم، آقازادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ثانیہ زہرا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے زندگی گزاری۔ یہ بہت اچھا، اور یہاں پر جو یہ آپ کو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، یہ جو اگر آپ کو میں دکھا سکوں تھوڑا دور اگر دیکھیں تو یہ یہاں پر دربار ابن زیاد بھی ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر
مولا امیر المومنین اپنے بیت سے نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے اور مسجد کوفہ باب و صدہ سے ہوتے ہوئے محراب امیر المومنین میں چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین کی قدم گاہ ہے یہ، مولا امام حسن مولا امام حسین کی قدم گاہ ہے یہ، ابوالفضل عباس علیہ السلام کی قدم گاہ ہے یہ، بی بی زینب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہما۔ آئیے بیت امام علی کے اندر چلتے ہیں، آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ بہت ساری زیارتیں ہیں اس شہر میں، اور اس کے پیچھے مسجد سہلہ ہے، مسجد کوفہ کے بالکل ساتھ مقام امام صاحب الزمان، وہاں پر بھی بہت سارے انبیاء اللہ کی مقامات موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ وہیں پر مقام امام جعفر صادق، مقام امام زین العابدین بھی ہے، اور اس کے بالکل ساتھ ہی نہر القمہ بہہ رہی ہے کوفہ سے کربلا کی طرف۔ لیکن یہ وہ راستہ ہے، زیارت کیجئے، یہ وہ راستہ ہے جو مولا امیر المومنین یہاں سے گزر کر مسجد کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ وہ سامنے یہاں سے باب الصدہ کا راستہ ہے، باب الصدہ وہ راستہ جہاں سے مولا امیر المومنین نماز کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ یہ اس راستے کا منظر، مولا امیر المومنین کا راستہ، آپ تمام مومنین کو زیارت کروا رہا ہوں۔ آئیے اندر چلتے ہیں، بیت امام علی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ میرا نصیب دیکھیے کہ خادم الظاہرین صالح رضا کربلائی آج مولا امیر المومنین سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن امام حسین قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں، ان کے گھر میں قدم بڑھا رہا ہوں۔ یہ جو کھنڈرات ہیں، یہ پیچھے دربار ابن زیاد ہے، ابن مرجانہ ہے، یہ کھنڈرات، یہیں پر بازار کوفہ بھی ہے۔ میں اگر آپ کو کیمرے میں کلیئرلی دکھا سکوں، خدا کی لعنت ہو ابن زیاد پر۔ آئیے بیت امام علی کے اندر قدم بڑھاتے ہیں۔ ایک مرد مومن کی طرف سے نیاز کا حکم ہے بیت امام علی پہ، انشاءاللہ نیاز بھی کریں گے، تمام مومنین کی نیابت میں دعائیں کریں گے، اور اندر آپ کو بیت امام علی کے خوبصورت مناظر کی زیارت کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیت امام علی، بیت امام حسن، بیت امام حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ در و دیوار ہے جس کو میرے مولا حسن مولا حسین نے جہاں زندگی گزاری، جہاں میرے مولا امیر المومنین نے زندگی گزاری، اہل بیت اطہار نے جہاں پر زندگی گزاری، اس کی در و دیوار تمام مومنین کی سکرینز پر خادم الظاہرین صالح رضا کربلائی آپ کو زیارت کروا رہا ہوں۔ یہ پریئر ایریا ہے، مصلی، یہ کمرے ہیں مولا امام حسن کا کمرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ، دیکھیے میرے آقا و مولا نے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہیں اس کائنات میں، انہوں نے کتنی سادہ زندگی گزاری۔ یہیں پر وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر مولا امیر المومنین جہاں سے پانی نکالا کرتے تھے، کنواں، میرے مولا امیر المومنین درود کا تحفہ ہدیہ کرتے جائیے۔ یہ ہے وہ کنواں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ کنواں جہاں سے جوانان جنت کے سردار پانی پیا کرتے تھے۔ یہ پرسکون مناظر، یہ گھرانہ آیت تطہیر کا مصداق، یہ گھرانہ اہل بیت اطہار یہاں رہا کرتے تھے، یہاں پر زندگی گزاری۔ بیت امام علی، یہاں پر وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر مولا امیر المومنین کو غسل دیا گیا شہادت کے بعد۔ میں نے آپ کو وہ راستہ دکھایا جہاں سے مولا امیر المومنین نکل کے مسجد کوفہ کی طرف جاتے تھے۔ یہ رہا وہ مقام۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے، یہاں پر مولا امیر المومنین اپنے اہل بیت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حاکم وقت تھے، حکمران وقت تھے، لیکن حکومت تھی میرے مولا امیر المومنین کی۔ لیکن اب دیکھیے میرے مولا نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دین محمدی پہنچانے کے لیے کتنی سادہ طرز زندگی اپنائی۔ میرے مولا کے ہزاروں لاکھوں اقوال ہیں عاجزی، انکساری پر اور قناعت پسندی پر۔ یہ وہ در و دیوار ہے جہاں پر میرے مولا حسن، میرے مولا حسین رہا کرتے تھے۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا رہا کرتی تھیں۔ ابو الفضل عباس نے جہاں زندگی گزاری، یہ وہ مقام ہے۔ آئیے زیارت کیجئے۔ ہائے ہائے یا امیر المومنین، یہ وہ مقام ہے جہاں پر امیر المومنین کو غسل دیا گیا۔ میرے مولا امیر المومنین کو 21 رمضان المبارک کی صبح یہاں پر غسل دیا گیا۔ تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کا چراغ بجھا دیا گیا۔ یا امیر المومنین، بہت ظلم ڈھایا گیا اہل بیت پر، بہت ظلم ڈھایا گیا خانوادہ امیر المومنین پر۔ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، بیت امام علی، بیت امام حسن، بیت امام حسین، بیت ابو الفضل العباس، بیت آقازادی بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، بی بی ام الائمہ آقازادی بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بہت سخت یہ کوفہ شہر، بہت مظلومیت کا شہر ہے۔ یہ کوفہ شہر امیر المومنین کا شہر ہے۔ یہ کوفہ شہر آل محمد پر بہت دکھ اور تکلیفیں ڈھائی گئیں۔ اس شہر میں بازار کوفہ بھی قریب ہے۔ بیت امام علی کی زیارت کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیریل میں آپ کو مسجد کوفہ کی تفصیلی زیارت کرواؤں گا۔ خادم الزائرین صالح رضا کربلائی بیت امام علی کی مختصر زیارت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آئیے زائرین کو تبرک بانٹتے ہیں۔ نیاز ایک مرد مومن کی طرف سے کروائی گئی بیت امام علی میں خادم الزائرین صالح رضا کربلائی بیت امام علی کوفہ سے آپ کی خدمت میں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔